میرے دوستو ایک صبح ہوئی، سب توجہ سے سننا، آوازیں سب تھوڑی دیر کے لیے بالکل بند. ایک صبح ہوئی حضرت، میرے دوستو یہ دل کو ہلا دینے والی بات ہے. اللہ تعالیٰ پیارے نبی کی محبت ہم سب کو نصیب فرمائے. میرے دوستو ایک صبح ہوئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش، چہرے پر اتنی رونق، چہرے پر وہ ماں کے چہرے پر چمک. کون؟ ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہے، اور فجر کی نماز کے بعد دوڑے دوڑے اپنے ابا کے پاس جا رہی. کون ابا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا رہی. اور حضرت عائشہ، ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے ابا تھوڑی دیر کے لیے میرا ایک خواب تو سنو. آج میں نے بہت پیارا خواب دیکھا. جن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا بیٹی عائشہ کون سا خواب دیکھا کہ اتنے چہرے پر خوشی نظر آتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے تو اتنا پیارا خواب دیکھا کہ میں سو رہی ہوں اور میں خواب میں دیکھ رہی ہوں کہ آسمان پر چاند ہے اور وہ چاند اتنا چمکتا. عائشہ نے فرمایا میرے ابا جان میں نے اتنا چمکتا ہوا چاند نہیں دیکھا، کہ وہ چاند اتنا چمکتا تھا کہ آسمان پر بھی روشنی تھی، زمین پر بھی روشنی تھی، بادلوں پر بھی روشنی تھی. اور حضرت عائشہ فرماتی مجھے ایسا لگتا تھا کہ آسمان کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہ چاند کی وجہ سے خدا کا عرش بھی چمک رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے آسمان پر چاند دیکھا. ابا جان میرا خواب تو سنو، میں نے چاند دیکھا. وہ چاند تھا جس نے آسمانوں پر روشنی، جس کی وجہ سے زمین پر روشنی، جس کی وجہ سے بادلوں میں روشنی. حضرت عائشہ فرماتی وہ چاند آسمان پر ایسا چمکتا تھا کہ لگتا تھا کہ اللہ کا عرش بھی چاند کی وجہ سے چمکتا. حضرت عائشہ فرماتی میرے ابا جان میں نے خواب میں آسمان پر چاند دیکھا، لیکن ابا جان سنو تھوڑی دیر میں وہ چاند اترنے لگا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ چاند نیچے اترنے لگا تو میں وہ چاند کو پکڑنے لگی. وہ چاند آنے لگا. عائشہ فرماتی میں نے اس چاند کو پکڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ چاند لڑکتا وہ تو میرے گود میں آ گیا. حضرت عائشہ فرماتی ابا جان وہ میرے گود میں آیا تو میرا پورا بدن چمکنے لگا، میرا پورا گھر چمکنے لگا، میرے گھر کا آنگن چمکنے لگا. ارے مجھے ایسا لگا پورا مدینہ چمکنے لگا. حضرت عائشہ پھر فرماتی میرے ابا جان سنو ابھی خواب پورا نہیں ہوا. پہلے وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، پھر میرے گود میں آیا تو مدینہ چمکا. پھر میں نے دیکھا کہ وہی چاند میرے قدموں کے نیچے چلا گیا. اور جب میرے قدموں کے نیچے چلا گیا تو مجھے ایسا لگا کہ پوری دنیا چمک رہی. اے میرا ابا جان کتنا اچھا خواب تھا کہ کبھی تو چاند آسمان پر تھا، کبھی وہ چاند میرے گود میں تھا اور کبھی وہ چاند میرے قدموں کے نیچے تھا. میرے پیارے دوستو حضرت عائشہ نے یہ خواب بتایا. صدیق اکبر ایسا روئے آپ کی داڑھی مبارک سے آنسو کے قطرے نکلنے لگے. میرے دوستو داڑھی سے آنسو. تو حضرت عائشہ نے جب دیکھا کہ ابا جان بھائی وہ تو حضرت عائشہ تو خواب بتا رہی تھی چہرے کو جھکا کر، جب ابا جان کا چہرہ دیکھا تو کہا ابا جان انت تبکی، ابا جان آپ روتے ہو؟ میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا ابا جان، میں نے اتنا اچھا خواب دیکھا کہ وہ چاند آسمان پر تھا تو آسمان چمکا، وہ چاند میری گود میں تھا تو مدینہ چمکا، اور جب میرے قدموں کے نیچے گیا تو دنیا چمکی اور آپ روتے ہو. حضرت جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بیٹی اگر تعبیر بتاؤں گا تو تو یہاں سے اٹھ بھی نہیں پائے گی. کیا فرمایا؟ اگر خواب مطلب بتاؤں گا تو یہاں سے اٹھ بھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ابا جان آپ کو احسان ہوگا، آپ کو محمد کا واسطہ، میرے نبی کا واسطہ مجھے بتا تو دو اس خواب کا مطلب کیا ہے. میرے دوستو سننا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھوں میں آنسو آتے گئے اور فرمایا بیٹی عائشہ وہ چاند نہیں تھا، وہ ہمارے آقا کا مکھڑا مبارک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا. وہ چاند آسمانوں پر تھا، اس سے اشارہ تھا. اللہ فرماتے میرے محبوب کو میں نے عرش پر بلایا اور ان کے قدم مبارک سے اللہ فرماتے میں نے اپنے عرش کو بھی چمکا دیا. کہو نا سبحان اللہ. فرماتے وہی چاند تیری گود میں آیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو ان کے نکاح میں گئی اور مدینہ منورہ چمک گیا، مدینے کا نام بدل گیا، مدینے کی شان بدل گئی، اور وہی چاند تیرے قدموں کے نیچے آیا. حضرت ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو آئے کہ ہمارے نبی کا وقت قریب آیا اور تیرے ہی کمرے میں ان کو دفن کیا جائے گا، ان کا روضہ مبارکہ بنایا جائے گا، ان کا مزار مبارک بنایا جائے گا. سننا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی کہ میرے ابا کیا یہ خواب بتاتا ہے کہ میرے نبی ہم سے جدا ہو جائیں گے، میرے نبی ہم سے رخصت ہو جائیں گے؟ حضرت ابو بکر نے فرمایا ہاں بیٹی. تو بیٹی حضرت عائشہ نے فرمایا جب ہمارے نبی چلے جائیں گے تو عائشہ پر کیا گزرے گی؟ تو فرمایا تو اس کی فکر کر دیا عائشہ پر کیا گزرے گی؟ ارے نبی چلے جائیں گے تو اس امت پر کیا گزرے گی؟ اس لیے کہ اگر نبی نے تجھ سے محبت کی ہے تو نبی نے اس امت سے بھی تو پیار کیا ہے. میرے دوستو حضرت عائشہ رو پڑی اور روتے روتے کیا فرمایا؟ سننا، روتے روتے کیا فرمایا؟
ابا جان ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، خواب تو میں نے دیکھا اور آپ نے فرمایا کہ وہ چاند میرے نبی تھے، تو اللہ نے میرے نبی کو خواب میں چاند کی شکل میں کیوں بتایا، سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ بھئی سوال سمجھ میں آیا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ ابا جان، میرے ابا جان یعنی حضرت ابوبکر صدیق میرے ابا جان، اگر اللہ تعالیٰ کو خواب میں میرے نبی کی شکل مجھے بتانی تھی تو چاند کی شکل میں اللہ نے کیوں بتایا؟ چاند آسمان پر تھا، چاند میری گود میں تھا، چاند میرے قدموں کے نیچے تھا، چاند کی شکل میں کیوں بتایا؟ اللہ نے اپنے محبوب کو سورج کی شکل میں کیوں نہیں بتایا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسا اچھلتا ہوا اور ایسا پیارا جواب عنایت فرمایا۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا، اے عائشہ، اے میری بیٹی عائشہ، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے، سورج نکلتا ہے جب اجالا ہوتا ہے اور اجالے میں اجالے کو بڑھاتا ہے، لیکن عائشہ چاند رات کو اندھیرے میں نکلتا ہے، رات میں اندھیرے میں چاند نکلتا ہے، اور جب چاند نکلتا ہے تو بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی ہے، بھٹکے ہوئے مسافروں کو منزل نصیب ہو جاتی۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب چاند ہے، میرا محبوب چاند ہے جو اس وقت مکہ میں آیا، کہو اس وقت مکہ میں آیا جب عورتوں پر ظلم ہوتا تھا، جب لڑکی کو زمین میں دفنایا جاتا تھا، جب میرے دوستوں زناکاری عام تھی، جب شراب پینا عام تھا، میرے دوستوں مکے میں اندھیرا تھا، اللہ نے اس چاند کو بھیجا جس نے بھٹکے ہوئے صحابہ کو جنت کا دروازہ بتا دیا۔ میرے پیارے دوستوں، اب میرے دوستوں سننا، یہ کن کا خواب تھا حضرت؟ اب میرے دوستوں ایک صبح اور ہو رہی ہے، ساتھ میں کہو ایک صبح۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ ہم جلد از جلد اپنی بات کو ختم کریں گے انشاءاللہ۔ ایک صبح اور ہو رہی، بھائی ساتھ میں کہو ایک صبح اور ہو رہی۔ صبح فجر کی نماز کے بعد، بھائی صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فجر کی نماز کے بعد اپنے ابا کے پاس آئی اور کہا ابا ابا میں نے خواب دیکھا۔ اے ابا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان، میرے آقا، میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹی فرماتی میں نے عجیب و غریب خواب دیکھا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی فاطمہ کیا خواب دیکھا؟ فرماتی میں نے خواب دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں۔ سننا، فرماتی میں قرآن، ساتھ میں بولو، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی کہ میں قرآن، ہاں حضرت فاطمہ فرماتی ابا جان میں نے خواب میں دیکھا میں قرآن پڑھ رہی ہوں اور قرآن پڑھے جا رہی ہوں اور وہ قرآن اتنا چمکتا کہ اس قرآن کریم کی وجہ سے سامنے والی چیزیں چمک رہی، پیچھے والی چیزیں چمک رہی، دائیں والی چیزیں چمک رہی، بائیں والی چیزیں چمک رہی، اوپر بھی چمک ہے نیچے بھی چمک ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ابا جان میں قرآن پڑھ رہی لیکن میں نے اچانک دیکھا کہ قرآن کا ایک ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، دوسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا، تیسرا ورق اٹھا آسمان کی طرف گیا۔ حضرت فاطمہ فرماتی گئی ہمارے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور فرمایا بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، بیٹی فاطمہ، یہ خواب میں تجھے بتایا گیا وہ دن بہت قریب ہے جیسے قرآن کا ورق اٹھا ہے، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں، تیرے ابا بھی دنیا سے رخصت ہونے والے۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا لیکن وہ تو قرآن تھا، وہ تو قرآن تھا، آپ تو میرے ابا ہو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے اگر مجھے دیکھنا ہو تو قرآن دیکھ لو اور قرآن کو دیکھنا ہو تو نبی کو دیکھ لو۔ ساتھ میں کہو سبحان اللہ۔ نبی کو دیکھو تو قرآن نظر آئے، قرآن کو دیکھو تو ہمارے نبی نظر آئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی کا نام ختم نہیں ہو سکتا، کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اسی طرح قرآن کریم کے حرف کو بھی نہ کوئی گھٹا سکتا، نہ کوئی بڑھا سکتا، اور نہ قیامت تک کوئی اسے مٹا سکتا۔ میرے دوستو ابھی سنتے جانا، یہ خواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، بھائی سنا آپ نے؟ اب ایک اور خواب سنو پھر ہم اصل بات پر آتے، اس کے بعد بات ختم کریں گے انشاءاللہ۔ سب کہہ دو انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھیں گے تو میرے دوستو وہ دو آنسو لے کر نکلیں گے، ایک اللہ کے خوف کا اور ایک نبی کی محبت کا۔ ایک آنسو سے جہنم بجھے گی اور دوسرے آنسو سے محمد کے صدقے میں جنت کا دروازہ کھلے گا۔ کہہ دو انشاءاللہ، ہاتھ اوپر کر کے کہو انشاءاللہ۔ میرے دوستو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خواب آپ نے سنا، حضرت فاطمہ کا خواب آپ نے سنا، تیسری صبح ہو رہی، ارے کہو تیسری صبح ہو رہی، اور دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین،
کہو دو معصوم بچے حضرت حسن اور حسین دونوں کے دونوں اپنی ماں کے پاس صبح صبح میں اما فاطمہ اما فاطمہ اما فاطمہ، حسن بھی ہے حسین بھی ہے، اور دونوں آ کر کہتے کہ حسن کہتے میں نے رات کو خواب دیکھا تو میں نے حسین کو بتایا، تو حسین کہتا میں نے بھی وہی خواب دیکھا، تو ہم دونوں وہی خواب لے کر ہماری ماں فاطمہ کے پاس آئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دونوں معصوم بچوں کو گلے لگایا اور کہا عجیب بات ہے، جو خواب حسن نے کہا وہی خواب حسین نے دیکھا، ارے مجھے بتاؤ تو صحیح تم دونوں نے خواب کیا دیکھا؟ حضرت حسن اور حسین نے خواب بتانا شروع کیا۔ فرمایا حضرت حسن اور حسین نے فرمایا اماں جان ہم نے خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک تختہ ہے اور نور والا تختہ وہ آگے آگے چل رہا ہے اور سارے مدینے کے لوگ پیچھے پیچھے جا رہے، وہ آگے آگے چل رہا، مدینے کے لوگ پیچھے جا رہے۔ حسن اور حسین نے فرمایا ہم نے دیکھا آسمان کھلا اور وہ نور والا تختہ اوپر چلا گیا اور وہ جتنے پیچھے جا رہے تھے وہ واپس آ گئے۔ بس حسن اور حسین نے یہ خواب بتایا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بیٹے حسن بیٹے حسین مجھے خواب سمجھ میں نہیں آیا، جاؤ اپنے نانا کے پاس جاؤ اور نانا کو جا کے خواب بتا دو۔ میرے دوستو حسن اور حسین دونوں نواسے جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر خواب بتایا کہ ہم نے نورانی تختے کو دیکھا جو آگے آگے چلتا تھا، ہم پیچھے پیچھے چلتے تھے، ہمارے نبی نے دونوں نواسوں کو گلے لگایا اور کہا وہ نورانی تختہ نہیں تھا، وہ میں تھا، میں آگے ہوں، یہ صحابہ پیچھے، لیکن وہ دن قریب ہے، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا، میں اللہ کی ملاقات کے لیے چلا جاؤں گا۔ میرے دوستو اب میں اس گھڑی پر آتا ہوں، یہ سارے خواب میں نے اس لیے بتائے تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے میرے دوستو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے چاند کی شکل میں بتایا، کہہ دو اس چاند سے بڑھ کر کوئی چاند نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو قرآن کی شکل میں بتایا، میں نے کہا قرآن دیکھو تو نبی کی صورت نظر آئے، نبی دیکھو تو قرآن نظر آئے، اور پھر میرے دوستو نورانی تختے کی شکل میں نظر آئے، کہہ دو ہمارے آقا کے نور سے بڑھ کر اللہ کی قسم کوئی نور نہیں ہو سکتا۔ اب میرے دوستو میں آخری اس موڑ پر آتا ہوں جس پر ہم کو بات ختم کرنا ہے، بہت توجہ کے ساتھ سننا اور ارادہ کرو گے نا انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو میں آپ کو ایک جھلک بتاؤں، یہاں مدینہ پاک میں ربیع الاول کا مہینہ، کہو ربیع الاول کا مہینہ اور پیر کا دن ہے۔ میرے دوستو وہ عجیب گھڑی آئی جب مدینہ پاک میں یہ آواز آئی کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور میرے دوستو تھوڑی دیر میں مدینہ پاک میں مسجد نبوی میں ہمارے آقا محمد رسول اللہ، بھائی سب ساتھ میں توجہ کے ساتھ کہو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ، بھائی ساتھ میں کہو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک جنازہ رکھا ہوا۔ اور میرے دوستو آپ تھوڑی دیر کے لیے بتاؤ، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر بتاؤ، اگر ہمارے گھر میں ہماری ماں کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے بوڑھے باپ کا جنازہ رکھا ہو، ہمارے دادا کا یا چاچا کا جنازہ رکھا ہو، بتاؤ آدمی اس وقت کھانا کھائے گا؟ بھائی پانی پیے گا اور دل کیسا دھڑکتا ہوگا۔ ارے میرے دوستو بلکہ قدم قدم پر ایک زمانہ گزر جاتا، لیکن کھاتے کھاتے اگر ماں کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا لقمے کو واپس رکھ دیتا، اگر باپ مرحوم کا جنازہ یاد آ جائے بیٹا کھانا پینا بند کر دیتا۔ میرے دوستو جب ہمارا یہ حال ہے کہ ہمارے رشتہ داروں کی موت ہمیں یاد آئے تو میرے دوستو ہم بے چین ہو جاتے، بے قرار ہو جاتے۔ میرے دوستو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جب ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوگا تو وہ صحابہ جو نبی سے ماں سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، وہ صحابہ جو نبی سے باپ سے بھی زیادہ محبت کرتے تھے، ارے وہ صحابہ کی بات کیا کروں میرے دوستو، وہ صحابیہ، وہ عورت جو احد کے میدان میں جا رہی ہے، احد کے میدان میں جا رہی، کسی آنے والے نے کہا اے بہن کہاں جا رہی؟ تیرا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ اللہ کی بندی کہتی ہے ہاں انا للہ و انا الیہ راجعون، مجھے معلوم پڑا میرا بیٹا شہید ہو گیا، لیکن یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا، وہ عورت آگے بڑھ رہی، کسی نے کہا اے بہن تیرے شوہر کا انتقال ہو گیا، فرماتی انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ بتاؤ میرے نبی کو تو کوئی کانٹا نہیں چوبا۔ ابھی آگے بڑھتی ہے، کوئی کہتا تیرے بھائی کا انتقال ہو گیا، تیرے بھائی شہید ہو گئے، وہ عورت کہتی انا للہ و انا الیہ راجعون، میرے نبی کا کیا حال ہے؟ وہ آگے بڑھتی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آتا وہ عورت دور سے کہتی کلو مصیبت بعد کا جللو، اے نبی آپ کا چہرہ دیکھا تو میں سارے غموں کو بھول چکی ہوں۔ میرے دوستو کیسا ایمان ہوگا، سوچو نا اس عورت کا کیسا ایمان ہوگا۔ ارے میرے دوستو وہ عورت سے بڑھ کر کون سی عورت ہوگی جو اپنا دودھ پیتا بچہ، ارے میرے دوستو دودھ پیتا بچہ اب ماں اپنے سینے سے لگائی ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور کہتی میرے نبی آپ نے تبوک میں جانے کے لیے اعلان کیا، آپ نے لوگوں سے مال مانگا، میرے پاس مال نہیں،
میں اپنے بچے کو لے کر آپ کے پاس آئی ہوں، یہ بچے کو لے لو، اے میرے نبی یہ بچے کو لے لو۔ ہمارے نبی مسکرائے اور مسکرا کر کہا تیرا دودھ پیتے بچے کو لے جا کر میں کیا کروں گا؟ یہ تو نہ گھوڑے پر بیٹھے گا، نہ اونٹ پر بیٹھے گا، نہ تو یہ میرے کسی کام آئے گا، نہ یہ دوڑے گا، نہ یہ میرا ساتھ دے گا۔ ارے میرے دوستو، وہ اللہ کی ولیہ، وہ صحابیہ کہتی میرے نبی اتنا تو میں بھی جانتی ہوں، یہ میرا دودھ پیتا بچہ، میں جانتی ہوں میرا دودھ پیتا بچہ یہ آپ کے ساتھ کچھ بھی کام نہیں کرے گا، یہ دوڑے گا بھی نہیں، یہ چلے گا بھی نہیں، لیکن ایک کام ضرور کرے گا، میرا دودھ پیتا بچہ ایک کام ضرور کرے گا۔ ہمارے نبی نے مسکرا کر فرمایا اللہ کی بندی میری بہن یہ کیا کام کرے گا؟ فرمائی اس عورت نے کیا فرمایا؟ فرمایا ہاں میرا بچہ ایک کام ضرور کرے گا، جب دشمنوں کی طرف سے آپ کے اوپر تیر آئے میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ جائے یہ تو گوارا، لیکن آپ کو آنچ لگے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے، یہ ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ میرے دوستوں میں اس لیے بتا رہا ہوں، میرے دوستوں جب ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ میں ذرا جلدی بتا رہا ہوں، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک، میرے دوستوں مدینے میں خبر پھیلی، ایک صحابی جن کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن زید، کہو کیا نام؟ حضرت عبداللہ ابن زید، وہ کھجور کے درخت پر ہے، کھجور توڑ رہے اپنے باغ میں، کھجور کے درخت پر کھجور توڑ رہے، کان میں آواز آئی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، میرے دوستوں پاؤں پھسلا، کھجور کے درخت سے نیچے گرے۔ ارے گرنے والا کبھی ہاتھ کی چوٹ کو دیکھتا، کبھی پاؤں کی چوٹ کو دیکھتا، لیکن حضرت عبداللہ نے نہ ہاتھوں کو دیکھا نہ پاؤں کو دیکھا، دونوں ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہ مجھے اندھا بنا دے، اللہ مجھے اندھا بنا دے، اس لیے کہ آج تک ان آنکھوں سے نبی کو دیکھا کرتا تھا، اب نبی نہ رہے تو آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ میرے دوستو دعا قبول ہوتی ہے، پھر کہتے اللہ مجھے بہرا بنا دے، میری کان کی شنوائی چھین لے، اس لیے کہ آج تک میرے نبی کی پیاری پیاری حدیث کو سنا کرتا تھا، اب وہ نہ رہے تو کان کی کیا ضرورت ہے؟ ارے میرے دوستو حضرت عبداللہ ابن زید آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی، کان کی شنوائی ختم ہو گئی، دکھتا نہیں، سن نہیں سکتے، اور اسی حال میں ادھر ادھر ہاتھ کرتے کرتے اپنے گھر پر جاتے، جب گھر والے دیکھتے کہ گئے تھے تو دیکھتے تھے، گئے تھے تو سنتے تھے، ابھی آنکھ بھی نہیں کان بھی نہیں، گھر والے کہتے ہلا ہلا کر کہتے عبداللہ کیا ہو گیا؟ تیری آنکھ کہاں گئی؟ تیرے کان کی طاقت کہاں گئی؟ حضرت عبداللہ نے فرمایا اے گھر والوں فکر مت کرو میرا کام ہو گیا، کہو سبحان اللہ، فرماتے گھر والوں فکر مت کرو میرا کام ہو گیا۔ گھر والوں نے کہا اندھے ہو گئے تو کام ہو گیا، بہرے ہو گئے تو کام ہو گیا، کہا اللہ کی قسم کام ہو گیا، قیامت میں میرا نبی نور کے منبر پر ہوگا، قیامت میں میرا نبی نور کے منبر پر ہوگا، اور مجھے پوچھے گا عبداللہ، مجھے پوچھے عبداللہ کیا لے کر آیا؟ میں کہوں گا میرے پیارے نبی کچھ نہیں لے کر آیا، آپ کی محبت میں آنکھ اور کان کو لٹا کر آ گیا۔ میرے پیارے دوستو آپ اندازہ لگاؤ کہ مدینے کا وہ دن کیسا دن ہوگا جب حضرت عبداللہ ابن زید کا وہ حال ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنا کہ نہیں سنا؟ ارے کہو سنا کہ نہیں سنا؟ یہاں نبی کا مبارک جنازہ رکھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لے کر نکلے، کہا کون کہتا میں یقول، کون کہتا میرے محمد کا انتقال ہوا، کون کہتا میرے نبی کا انتقال ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جملہ، کوئی کہنا مت میرے نبی کا انتقال ہوا، عمر سب برداشت کرے گا، لیکن کوئی محمد کے انتقال کی خبر دے گا عمر ابھی ننگی تلوار سے اسے دو ٹکڑے کر دے گا۔ میرے دوستو کیا محبت ہوگی؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں عمر اپنی بیوی کی محبت میں کبھی اس طرح نکلے؟ ماں کی محبت میں نکلے؟ ارے بولو نا نکلے؟ باپ کی محبت میں نکلے؟ لیکن آج وہ نبی کی محبت ایسی دل میں تھی کہ سننا برداشت نہیں کرتے کہ میرے نبی کا وصال ہو گیا۔ ارے میرے دوستو وہ حضرت انس، کون حضرت؟ جنہوں نے 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کتنے سال؟ 10 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آئے مبارک جنازے کو دیکھا، چہرے انور کو دیکھا، چادر کو رکھا اور باہر نکلے، اور 20 سال کے حضرت انس جنہوں نے 10 سال نبی پاک کی خدمت کی، فرماتے ہیں مدینہ والوں مت کہنا کہ میرے نبی کا انتقال ہوا، اس لیے کہ اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا ہے، اس وقت ان کے چہرے پر نور نظر آتا، آسمان کی طرف اٹھتا، مت کہنا، کوئی نہ کہنا۔ لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کی گلی گلی میں جا رہے اور دودھ پیتے بچے رو رہے، دودھ پیتے بچے رو رہے، ادھر رو رہا ادھر رو رہا ادھر رو رہا۔ حضرت انس نے کہا یہ مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ارے یہ بچوں کو مائیں دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ ساری ماؤں نے کہا نبی کے انتقال کی خبر آئی، بچوں نے دودھ پینا بھی چھوڑ دیا ہے۔ میرے پیارو اب میں اس اصل موڑ پر آتا ہوں، حضرت انس وہیں بیٹھ گئے، کہاں پر بیٹھ گئے؟ گلی میں بیٹھ گئے، اور اب اٹھنے کی طاقت نہیں، 20 سال کے جوان ہیں، اپنے آپ کو گھسیٹتے گھسیٹتے آتے اور آ کر کیا کرتے؟ میرے دوستو جب ہمارے نبی کے مبارک جنازے کے پاس آتے تو جنازے کی وہ چادر مبارک کو ہٹاتے اور ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ ہمارے نبی کے چہرے کو دیکھ کر کیا کہتے؟ میرے نبی مجھے معاف کر دینا،
میرے نبی مجھے معاف کر دینا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے اتنا جلدی یتیم بنا کر چلے جاؤ گے۔ اے میرے نبی 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، 10 سال میں نے آپ کی خدمت کی، اور اللہ کی قسم 10 سال میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، آپ کبھی مجھ پر ناراض نہیں ہوئے۔ حضرت انس فرماتے میرے نبی قیامت کے دن اس انس کو بھول مت جانا۔ میرے پیارے دوستو، آپ اندازہ لگاؤ کیسا منظر ہوگا، ایک ایک صحابی آ رہے اور اپنی ایک دکھ بھری داستان سناتے۔ میرے دوستو یہ معاملہ چل رہا، کہو یہ معاملہ ہو رہا ہے، ہو رہا۔ میرے دوستو پوری مسجد میں سناٹا چھایا ہوا، اور صحابہ کرام بچوں کی طرح بل بلا کے رو رہے، اور ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا۔ لیکن میرے دوستو وہ گھڑی آئی جو میرے جیسا نالائق بھی بولنے کے لیے بہت گھبراتا، اللہ کی قسم میرے دوستوں مجھ میں ہمت نہیں، وہ گھڑی آ گئی، اللہ کی قسم وہ گھڑی آئی۔ حضرت ابو بکر مسجد میں آ رہے، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آ رہے۔ ارے میرے دوستوں صدیق کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، حضرت ابو بکر کے دل پر کیا گزرتی ہوگی، اس لیے کہ ہمارے نبی نے فرمایا تھا ابو بکر پوری امت کی محبت ایک پلے میں ہوگی، ایک پلے میں تیری محبت ہوگی، تیری محبت آگے ہوگی، امت کی محبت پیچھے ہوگی۔ میرے دوستوں وہ صدیق اکبر آئے۔ اب میرے دوستو صحابہ فرماتے جیسے ابو بکر آئے سارے صحابہ کا رونے کی آواز اور بڑھ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، دوڑتے دوڑتے اپنی چادر مبارک کو کھینچتے ہوئے آئے ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا ہو، میرے پیارو ہمارے نبی کا مبارک جنازہ رکھا ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر مبارک کو ہٹایا۔ ارے میرے دوستو وہ گھڑی کیسی گھڑی ہوگی، حضرت ابو بکر نے نبی کا چہرہ دیکھا، نبی کا چہرہ دیکھا، آنکھیں بندے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوسہ دینا شروع کیا۔ ارے میرے دوستو ابو بکر کبھی پیشانی کو چوم لیتے، کبھی نبی کے گال کو چوم لیتے، کبھی نبی کی داڑھی مبارک کو چوم لیتے، اور حضرت ابو بکر نے 4 جملے کہے، کہو کتنے جملے کہے، 4۔ میرے دوستو یہ جملہ میں کہتا ہوں، میں کبھی کبھی اپنے ساتھ بھی یہ کرتا میرے دوستو، کبھی رات کا سناٹا چھایا ہو اور تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے پیارو، تھوڑی دیر کے لیے سوچو میرے نبی کا مبارک جنازہ ہے، حضرت ابو بکر آئے ہیں، کبھی پیشانی کو محبت سے چومتے، کبھی گالوں کو محبت سے چومتے، اور ایک ہی جملہ کہتے کہ میرے پیارے نبی، اے میرے پیارے نبی، آپ کے بعد ابو بکر دن کیسے گزارے گا، آپ کے بعد ابو بکر راتیں کیسے گزارے گا، اور کہتے ابو بکر رونا چاہتا لیکن رو بھی تو نہیں سکتا، سارے صحابہ رو رہے، اور حضرت ابو بکر نے کتنے جملے فرمائے؟ پہلا جملہ فرمایا طبت حیا و طبت میتا۔ میرے پیاروں میں کہتا اپنے بچوں کو یاد کروا لو، یہ ایسے جملے ہیں جو دل کے اندر اتر جاتے۔ کیا فرمایا؟ طبت حیا و طبت میتا۔ حضرت ابو بکر نے ہمارے پیارے نبی کے چہرے کو چومتے ہوئے فرمایا، آپ کی پیشانی کو چومتے ہوئے فرمایا، اے میرے پیارے نبی، آپ کی آنکھیں کھلی تھی اس وقت بھی آپ کے چہرے پر نور تھا، اور آج آنکھیں بند ہے پھر بھی آپ کے چہرے پر نور ہی نور نظر آتا ہے، کہو سبحان اللہ۔ میرے دوستو دوسرا جملہ سننا، عجیب جملہ، کون کہہ رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ اتنا پیارا جملہ، کیا فرمایا؟ لولا ان موتک کان اختیارا منک لجدنا لموتک بالنفوس۔ کس طرف سے کہا ہوگا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے محبوب، آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا۔ کہو آپ کا دنیا سے جانا آپ کی۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے محبوب، آپ کا دنیا سے جانا آپ کی مرضی سے تھا، اگر آپ کی مرضی سے نہ ہوتا، سنو آپ بھی کہو انشاءاللہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑے پیار سے فرمایا میرے محبوب، آپ دنیا سے گئے اپنی مرضی سے گئے، اللہ کی مرضی سے گئے، اگر آپ کی مرضی سے جانا نہ ہوتا ابو بکر جان دے دیتا، لیکن آپ کو جانے تو نہ دیتا۔ ابو بکر جان دے دیتا لیکن آپ کو جانے تو۔ اور میرے دوستو تیسرا جملہ کیا فرمایا، دل کو ہلا دینے والا، کیا فرمایا؟ لولا انک نہیتنا عن البکاء لانفدنا علیک ماء الشؤون۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، کہو صلی اللہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، آپ کا دنیا سے جانا ہم کپڑے پھاڑ دیتے، ہم آنکھوں سے آنسو بہا دیتے، لیکن آپ نے رونے سے منع کیا، اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا، کہو سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر نے فرمایا میرے پیارے نبی، اگر آپ نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا، آج ابو بکر خون کے آنسو آپ کے چہرے پر اتار دیتا۔ کتنے جملے ہو گئے؟ اب آخری جملہ سن لو میرے پیارے دوستو، آخری جملہ، اور اس پر ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ اور دعا بھی کریں گے انشاءاللہ۔ میرے پیارے دوستو آخری جملہ سب سنو گے انشاءاللہ۔
क्या फरमाया? हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे दोस्तों इस जुमले पर सब आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह, बोलो भाई आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह, इसलिए कि इसमें हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। हजरत अबू बकर, मेरे दोस्तों सोचो वो कैसा मंजर होगा हमारे नबी सामने, नबी का मुबारक जनाजा सामने, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आखिरी जुमला फरमाया, उज़कुरना या मोहम्मद इंद रब्बिक वल नकुम मिन बालिक, कहो आमीन भाई, सब कहो आमीन। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, मेरे प्यारे नबी आप हमारे दरमियान से जा रहे, आपकी आंखें बंद है, ए मेरे नबी आपने दुनिया में उम्मत को सीने में बसाया, ए मेरे नबी आपने उम्मत को दुनिया में सीने में बसाया, ए मेरे नबी हम सबकी दरखास्त है कि कयामत के दिन हमको अपने दिल में रखना, उम्मत को भूल न जाना। भाई सब कहो आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको बात खत्म करते हुए एक बात कहूंगा, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जुमले कहे उसमें आखिरी जुमला बहुत प्यारा, ए नबी हमको दिल में रखना, कहो ए नबी हमको, साथ में कहो ए नबी हमको। और एक बात और बता दूं मेरे दोस्तों, हमारे नबी ने हमको दिल में कैसे रखा? अल्लाह ताला ने एक मर्तबा कहा, मेरा महबूब मांगता जा, तेरे मांगने में देर हो सकती लेकिन मेरे पूरा करने में देर नहीं होगी। हमारे नबी ने मांगा, कहो हमारे नबी ने क्या मांगा? अल्लाह ने कहा मांग ले, हमारे नबी ने क्या मांगा? ला अर्ज़ा, ये जुमला याद रख लो, ला अर्ज़ा व वाहिदुम मिन उम्मती फिन्नार। हमारे नबी ने एक ही बात मांगी, ए अल्लाह मैं एक ही बात मांगता, न दुनिया मांगता न कोई चीज मांगता, एक ही चीज मांगता, अल्लाह मेरे एक भी उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला न करना। कहो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों अब सुन लो, एक ही चीज मांगी, मेरे उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला। सब बोलो, उम्मती के बारे में जहन्नम का फैसला। मालूम हुआ कोई उम्मती जहन्नम में नहीं जाएगा। अरे हमारे नबी ने कह दिया और अल्लाह ने कहा मांग मैं पूरा करूंगा, साथ में कहो कोई उम्मती जहन्नम में, जोर से बोलो कोई उम्मती जहन्नम में, कोई उम्मती जहन्नम में, कोई उम्मती जहन्नम में। लेकिन मैं वही बात कहूंगा, उम्मती कौन? जहन्नम में तो नहीं जाएंगे, लेकिन उम्मती कौन? गौस पाक। कहो कौन बता रहे? गौस पाक, पीराने पीर, आलिम रब्बानी, महबूब सुबहानी, फैज़ सुबहानी, शेख अब्दुल कादिर जिलानी फरमाते उम्मती वो होगा, फरमाते उम्मती वो होगा जिसके चेहरे पर नबी का चेहरा होगा, उम्मती वो होगा जिसके नाम अमाल में 5 वक्त की नमाजें होगी। चलो बात खत्म कर रहे, 2 बातों के लिए कौन तैयार है मेरे दोस्तों? हाथ ऊपर करे भाई, साथ में कहो इंशाअल्लाह, जोर से कहो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। कल की सुबह से लेकर मौत की शाम तक इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हमारी नमाज कज़ा नहीं होगी। हाथ नीचे रखे और आखिरी बात सुने, अगर हम नमाज में पक्के, अल्लाह की कसम अगर हम नमाज में पक्के तो हम उम्मती है, और उम्मती है तो नबी फरमाते अल्लाह की कसम वो जहन्नम में नहीं जाएगा। तो चलो मेरे दोस्तों, इसके लिए सब तैयार है माशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबके बैठने को कबूल फरमाए। हाँ, जो दरूद पाक भाई जरा जल्दी मुझे दे दो दरूद पाक। ये दरूद पाक असल में मैं लाना 10 किताबें ही ला सका, लेकिन अगर ये किताब आपको मिल जाए, मेरी लिखी हुई किताब है, इसके 21वें सफ़े पर ये दरूद पाक है मेरे दोस्तों। बहुत प्यारा दरूद पाक है। अल्लाह तबारक व तआला इस दरूद पाक लिखा है, ये दरूद पाक के बारे में लिखा कि अगर ये दरूद पाक कोई भी पढ़ ले एग्जाम हॉल में बैठने से पहले, इंशाअल्लाह वो लिखता जाएगा और अल्लाह उसको इम्तिहान में कामयाब करता जाएगा। तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स सबको मैं कहूंगा कि ये दरूद पाक पढ़े। और मैं आपको एक अजीब बात बताऊं, हमारे सूरत में एक हिंदू भाई है, भाई मौलवी हबीब साहब 2 मिनट, हमारे सूरत में एक हिंदू भाई है जिनका नाम जेके भाई है, जो अहमदाबाद आए भी है, कई मरतबा स्टेज पर बैठे। उनकी बेटी के बारे में एक अजीब मामला हुआ भाई, उनकी बेटी का एक अजीब मामला हुआ। मामला क्या हो गया कि वो इम्तिहान देकर आई और उसके बाद में ये खबर आई कि भाई इम्तिहान में नहीं थी। भाई इम्तिहान में ऐसा होता है कभी कभी कुछ ऐसा। अब वो बेचारी रो रही धो रही, वो जेके भाई मेरे पास आए कि भाई मेरी बिटिया गई थी इम्तिहान में लेकिन कुछ अजीब मामला हो गया। तो मैंने कहा ये दरूद पाक अपनी बेटी को कहो पढ़े। उन्होंने पढ़ा। ये सुबह 9 बजे मेरे पास आए, शाम को 4 बजे फोन आया कि वहां स्कूल से फोन आया कि तुम्हारी बेटी इम्तिहान में भी आई और सारी बच्चियों में तुम्हारी बेटी का नंबर पहला निकल गया। मेरे दोस्तों, एक गैर दरूद पाक पढ़ता है, नबी की बरकत से पास हो जाता है। हम भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। ये कौन सा दरूद पाक है मेरे दोस्तों? 3 लाइन याद करना। कितनी लाइन याद करना? 3 लाइन। रब्बी सल्ली अला नबिय्यिन मुहम्मदिन व आली, रब्बी सल्ली अला नबिय्यिन मुहम्मदिन व आली व सल्ली अलैहि कमा अंता अहलुहा व शर्रिफ व कर्रिम दाइमा। मैं दरखास्त करूंगा मौलाना हबीब साहब से, भाई लिखो मत, इंशाअल्लाह मौलाना हबीब साहब कल ही ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। और आपको मदरसा फैजानुल कुरान से हमारे तमाम स्टूडेंट्स सबको मैं कहूंगा मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे हिंदू भाई बच्चों को भी कहूंगा, इसलिए
کہ سب ہمارے بھائی کہو سب ہمارے اپنے بچوں سے بھی کہوں گا بھائی اللہ آپ کو امتحان میں کامیاب کر دے میرے دوستوں. اور ایک بات میں بھی یہ درود پڑھتا ہوں, میں بھی یہ درود پڑھتا. تو مجھے ایک مرتبہ کسی نے کہا بھائی تو درود پڑھتا تو کون سا امتحان دیتا؟ میں نے کہا بھائی میں تو دو امتحان دیتا. ایک امتحان تو یہ ہے بھائی دنیا تو امتحان کا گھر ہے. ارے امتحان کا گھر ہے نا. ارے کوئی گالی دے وے, کوئی کچھ بولے, امتحان یہ تو کیا بولتا, میں یہ بولتا اللہ تجھ کو معاف کر دے وے. اور میرے دوستوں میں تو کہتا ہوں سب لوگ پڑھو, دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب, قبر کے امتحان میں بھی کامیاب انشاءاللہ. میں پڑھیں گے نا انشاءاللہ. رب صلی علی محمد النبی وآلہ وصلی علیہ کما انت اہلھا وسلم وشرف وکرم دائما. یہ درود پاک بھائی سب پڑھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اور میرے دوستوں آپ لوگ ذرا آمین کہہ دو. یہاں جتنے بھی انتظام کرنے والے میں تمام کے تمام کو خوب مبارکبادی دیتا, اس لیے کہ الیکشن کا زمانہ, ایگزامینیشن کا زمانہ, پھر بھی آپ لوگ اتنی تعداد میں آئے تو میں آپ کو بھی مبارکبادی دیتا, انتظام کرنے والوں کو بھی مبارکبادی دیتا, خصوصاً ہمارے مولانا حبیب صاحب جو صدر جمعیت علماء ان کو بھی مبارکبادی دیتا. اور اسی طرح سٹیج پر بڑے بڑے علماء کرام ہمارے انور بھائی دامت برکاتہم بڑی محبت کرتے, اور اسی طریقے سے جتنے بھی علماء کرام اور آپ لوگ سب کو دل و جان سے مبارکبادی دیتا. اور میں نے پہلے بھی احمد آباد کی زمین میں کہا تھا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ لوگ میرے لیے دعا نہ کرتے ہو, لیکن 24 گھنٹہ کوئی خالی نہیں جاتا ہوگا کہ میں احمد آباد والوں کے لیے دعا نہیں کرتا. اس لیے میں آپ سب کے لیے دعا کرتا, اللہ آپ سب کو کامیاب فرمائے, دنیا کے بھی امتحان میں کامیاب فرمائے, آخرت کے بھی امتحان میں کامیاب فرمائے. بھائی یہاں کے تمام منتظمین اور اسی طرح پولیس چوکی والے تمام کا میں شکریہ ادا کرتا. اللہ تعالیٰ دنیا میں سب کو کامیابی عطا فرمائے اور اللہ ہم سب کو آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے. چلو میرے پیارے دوستو ایک بات کہہ دو, وقت بہت نازک ہے, دعا بھی کرنا ہے, یا تو قرات پڑھوں یا تو سلام پڑھوں. سلام پڑھ لے بھائی, چلو میرے ساتھ میں میٹھا میٹھا پیارا پیارا, میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. خیر الورا وہ خیر البشر وہ ہم سب کے رہنما, خیر الورا وہ خیر البشر وہ ہم سب کے رہنما, وہ ہے سب سے اعلیٰ ان کا مقام. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی ہم بیٹھے احمد آباد کی زمین پر اور درخواست بھیج رہے مدینہ. سب کا درخواست کہاں بھیج رہے؟ سب بولو درخواست کہاں بھیج رہے؟ ساتھ میں دھیرے دھیرے مدھم مدھم, دھیرے دھیرے مدھم مدھم, بلند آواز سے دھیرے دھیرے مدھم مدھم, دھیرے دھیرے مدھم مدھم. امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم, امت کے زخموں پہ رکھ دے مرہم, ہے وہ ہمارا محبوبم. میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا نام, ہم سب بھیجے ان پہ لاکھوں درود و سلام. صلی اللہ علیہ وسلم. بھائی دعا کر لیں گے انشاءاللہ مختصر. بھائی خاموش بیٹھ جائے, بھائی سب خاموش ہو جائے, بہت مختصر دعا ہوگی لیکن جام. بیٹھ جاؤ بھائی, دعا شروع ہو رہی ہے, بیٹھ جاؤ. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے مولا ہم بہت بڑے گنہگار ہیں, پاپی ہیں, مجرم ہیں, اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرما دے. کہ اللہ ہم نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک وصال کے بارے میں سنا, الہ العالمین ہمارا دل بھی کانپ جاتا مولا. اے اللہ صدیق اکبر نے جو بات کہی وہ ہمارے حق میں بھی قبول فرما. اے اللہ حضرت ابو بکر نے بڑے
پیار سے فرمایا تھا, نبی کی پیشانی کو چوم چوم کے فرمایا تھا, اے میرے نبی امت کو قیامت میں بھول مت جانا. اے اللہ ہمیں تیرے نبی کا بہت بڑا سہارا ہے مولا, مولا تیرے نبی کا بہت 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 بڑا سہارا ہے مولا. اے اللہ قیامت میں نبی کی سفارش ہم کو نصیب فرما دے. اللہ قیامت میں نبی کا دیدار نصیب فرما دے. اللہ قیامت میں نبی کے جلوے عطا فرما دے. اے اللہ قیامت کے میدان میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری مغفرت فرما دے. اے اللہ ان کے صدقے میں جنت عطا فرما دے. اے اللہ قیامت میں ان کے چہرے کا دیدار عطا فرما دے. اے اللہ ان کے مبارک ہاتھوں میں ہمارا ہاتھ عطا فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ بہت سے بیماروں نے کہا ہے, اے اللہ امت کے تمام بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما دے. اللہ بہت سے مرحومین کے بارے میں کہا, امت کے جت مرحومین مرحومات اللہ سب کی کروٹ کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ ہمارے والدین ماں باپ کو بہترین بدلہ عطا فرما دے. جن کے والدین زندہ ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے, اور جن کے والدین انتقال کر گئے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اے اللہ یہ ہمارے بچے اللہ بہت فون پر باتیں کرتے, الہ العالمین بیچارے اپنے امتحان کے لیے دعاؤں کی درخواست کرتے. اللہ یہ اسٹوڈنٹ امتحان ہال میں بڑے ٹینشن میں ہیں. اے اللہ سب کو امتحان میں کامیابی عطا فرما دے. اللہ اول نمبر سے کامیابی عطا فرما دے. اللہ دنیا بھر کے تمام اسٹوڈنٹ کو امتحان میں کامیابی نصیب فرما دے. اللہ دنیا کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دے, آخرت کے امتحان میں بھی کامیاب فرما دے. اے اللہ تیرے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل, اولیاء کرام کے صدقے طفیل ہماری دعا کو اپنے دربار عالی میں اپنی شایان شان قبول فرما لے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہلو دوستو, تو یہ تھا آج کا بیان. امید کرتا ہوں آپ حضرات کو بیان اچھا لگا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کر دینا لائک, چینل پہ نئے ہو تو چینل کو کر دینا سبسکرائب, اور کمنٹ کر کے ضرور بتانا کیسا لگا بیان. ملتے ہیں اگلے بیان میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.